السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس میں ثواب میں حصہ مل سکے۔ ہماری سورہ انعام ختم ہوئی اور سورہ اعراف شروع ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات ہے جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی سو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس چیز کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے فریقوں کا اتباع نہ کرو۔ تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ سو ان پر ایسے وقت میں ہمارا عذاب آیا جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، یا ایسی حالت میں عذاب آیا وہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے۔ سو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے علاوہ کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم نے ظلم کیا۔ ان آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ایمان کی دعوت دیں، اور جو لوگ نہ مانیں ان کو بتائیں کہ اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ فلا یکن فی صدرک، آپ کے سینے میں ذرا بھی تنگی نہ ہو۔ مخاطبین آپ کی دعوت کو جو تکذیب سے مقابلہ کریں اس کی آپ ذرا پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب فرمایا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے کا اتباع نہ کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا ایسی صورت میں جب تم رات کو سو رہے ہوگے یا تم دن کو سو رہے ہوگے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہم ان سے ضرور سوال کریں گے اور ہم پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، سو ہم ان کے روبرو علم کے مطابق بیان کر دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، غائبین ہم غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن اس دن حق ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان آیات میں آخرت کے سوال و جواب اور عقائد اعمال تولے جانے کا، پھر اوزان کے ہلکا بھاری ہونے کا اور اس کے مطابق کامیاب و ناکام ہونے کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن امتوں سے سوال ہوگا تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ یہ سوال امتوں سے بھی ہوگا کہ تم نے کیا جواب دیا، اور یہی سوال انبیاء سے بھی ہوگا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے اے رب میں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی۔ ان کی امت سے سوال ہوگا انہوں نے تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا دعوے کی تصدیق کے گواہ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی۔ یہاں تک واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اوپر گواہی دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا وہ کیا ہے؟ خسارے میں پڑ جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکم من الساجدین، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ نہ تو سجدہ کر جبکہ تجھے حکم دیا گیا؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین، اور فرمایا پس تو یہاں سے اتر جا، سو تجھے کوئی حق نہیں اس میں تکبر کرے، سو تو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے مہلت دے اٹھائے جانے والے دن تک۔ قال انک من المنظرین، کہا گیا بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور بیٹھوں گا سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ قال اخرج منها، کہا کہ نکل جا تو مذعوما مدحورا، ذلیل ہو کر خوار ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے بھی تیری اتباع کی ان میں سے میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے۔ یہ بہت ساری آیات ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، اور نہ صرف جگہ دی بلکہ تمہارے لیے معیشت کا سامان بھی پیدا کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، پہننے اوڑھنے بچھونے کے کپڑے پیدا کیے، زمین کو نرم پیدا کیا، اس کو کھودو، بنیادیں ڈالو، عمارتیں بناؤ، درخت لگاؤ، کھیتیاں بو، جانوروں کو چارہ کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، طرح طرح کا سامان تمہارے لیے پیدا کیا، ان سب نعمتوں کو استعمال کرو اور خالق کائنات کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی صورت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم سجدہ کرو، جیسے کہ اس کا تذکرہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، لیکن ابلیس نہ مانا، تکبر کر بیٹھا اور کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا تو کیسے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو کہا اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تو نے تکبر کی اس وجہ سے تو ذلیلوں میں سے ہو گیا اور یہاں سے تو اتر جا۔ تو اس نے کہا میں یہاں سے جاتا ہوں لیکن مجھے مہلت دے کہ میں کیا ہے قیامت کے قائم ہونے تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، ان کے آگے سے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور بہت ہی کم ہوں گے جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو بھی تیری اتباع کرے گا تجھ سمیت میں ان کو دوزخ میں داخل کر دوں گا، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دوبارہ پھر نکلنا نہیں ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے، پھر ہو جاؤ گے گناہگاروں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کی طرف شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو ان کی پوشیدہ چیزیں تھیں، یعنی کہ ان کا ستر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، کہا کہ کس چیز نے تم کو، کہا کہ نہیں تم کو منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا یہ کہ تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان کو قسمیں دلائیں کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس ان کو پھسلا دیا دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے، پس جب
چکھ لیا انہوں نے اس درخت سے تو ظاہر ہوگی ان کی شرمگاہیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہا کہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے زمین میں ایک رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اور تم اس میں جیو گے اور اس میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ شیطان خود تو مردود اور ذلیل ہو کر نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں خوب بلا روک ٹوک جہاں سے چاہو کھاؤ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان اسی فکر میں لگا ہوا تھا کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہاں سے نکلوا دے۔ شیطان نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں ان کی خیر خواہی کبھی نہ کروں گا، اور شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو کیا ہے طرح طرح کی قسمیں دلاتا اور کہتا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تم فرشتے بن جاؤ گے، فلاں فلاں باتوں میں لگا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہ دانا چکھ لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں منع کیا تھا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں برائی پر ہی ابھارے گا، لہٰذا اب تم کیا ہے ادھر سے اتر جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو مسلسل یہ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب تم زمین میں رہو گے، زمین سے اٹھائے جاؤ گے دوبارہ اور اسی میں ہی دفن ہوگے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکالا وہ ان کا لباس اتروا رہا تھا تاکہ دکھا دے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں، بے شک وہ اس کو اور اس کی قوم تمہیں ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ رکوع میں شیطان کی انسان دشمنی کا ذکر تھا۔ اس نے بہت جم کر یہ اعلان کیا، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور برگلاؤں گا، اور ان سے بہت تھوڑے ہی بندے خدائے پاک کا شکر گزار ہوں گے۔ اس کا بھی ذکر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطاب ہو رہا ہے جس میں انعامات خداوندی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا اول تو اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی، وہ نعمت لباس ہے۔ لباس کا مادہ روئی وغیرہ محض اللہ کا عطیہ ہے، بحکم خداوندی آسمان سے بارش اترتی ہے، ایسے ہی لباس کا مادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پیدا فرمائے تو بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر لباس کے دو فائدے ہیں، اول یہ کہ وہ شرم کی جگہوں کو ڈھانکتا ہے، دوسرا یہ کہ لباس سے انسان کی زینت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انسان حسین و جمیل لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمہارے والدین کو بھی فتنے میں ڈالا اور جنت سے نکال دیا، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی فتنے میں ڈالے، اور شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تیرے بہت تھوڑے بندے ہوں گے تجھ پر ایمان لانے والے، میں بہت ساروں کو بہکا دوں گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط فاقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اور جب کوئی کام فحش کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو اور اس طور پر اللہ کی عبادت کرو، اس عبادت کو اللہ ہی کے لیے خاص کرنے والے ہو جاؤ جیسا اس نے تمہیں شروع میں پیدا فرمایا، اسی طرح وہ دوبارہ تم لوٹو گے۔ ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت ایسی ہے جس پر گمراہی مقرر ہو چکی ہے۔ بے شک ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا، وہ سمجھ رہے ہیں بے شک وہ راہ راست پر ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں تھے ان کا اب بھی یہی حال ہے کہ فواحش کے مرتکب ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے یہ کام برا ہے تو وہ اپنی بدعملی اور بے حیائی کے جواز کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، کیا ہمارے باپ دادا کو اچھے برے کی تمیز نہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس چیز کا حکم دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر کیا ہے جھوٹ اور من گھڑت باتیں بناتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم کیا ہے لوگوں کو حکم دو انصاف کرنے کا اور یہ کہ سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کر لیں۔ ان میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے یوں کہا کہ اللہ نے ہمیں فحش کاموں کا حکم دیا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ فحش کاموں کا حکم دیتا ہی نہیں ہے، پھر آگے ان کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ تو حکم دیتا ہے کہ تم کیا ہے گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، انصاف سے کام لو، سجدے کے وقت اپنے رخ کو سیدھا کر لو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، اسی کی طرف کیا ہے اسی کے راستے کی طرف کیا ہے تم لوگ جاؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من رزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے اولاد آدم تو مسجد کی حاضری کے وقت اپنی آرائش لے لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیجیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی اور جو کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہیں کس نے حرام کیا؟ آپ فرما دیجیے کہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے خاص ہوں گی۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ مشرکین عرب طرح طرح کی شرکیہ عقائد اور افعال اور بے شرمی کے اعمال میں مبتلا تھے۔ ان کی یہ بے شرمی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کعبہ شریف کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ البتہ عورتیں یہ کرتی تھی کہ اپنی شرمگاہ کی جگہ پر چھوٹا سا چیتھرا لپیٹ لیتی تھی اور طواف کرتے تھے۔ ان کی ان حرکت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا کہ تم ہر مسجد میں کیا ہے زینت کا سامان لے لو۔ زینت کے سامان سے مراد اپنا لباس ہے کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو اپنا لباس پورا کر لو۔ اہل عرب نے اپنے دین میں یہ بات نکال رکھی تھی کہ مینا سے واپس ہو کر جب طواف کرتے تھے تو دونوں کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی کہ تم اپنے ہر نماز کے وقت زینت کا سامان لے لو۔ لباس زینت کا حکم میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، یہ بھی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زینت لے لو یعنی صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن کر آؤ اور کھاؤ پیو اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے آگے بڑھنے میں فضول خرچی، خلاف شرع لباس پہننا، حرام چیزیں کھانا، استعمال کرنا سب داخل ہیں۔ جب مشرکین طواف کرتے وقت ننگے ہو کر طواف کرتے اور اس وقت کپڑے پہننے کو گناہ سمجھتے تھے، نیز انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی جن کی کچھ تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے، اس لیے ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائی ان کو کس لیے تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
آپ فرما دیجئے میرے رب نے فحش کاموں کو جو ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوں، اور گناہ کو، وہ ظلم کو جو ناحق ہوتا ہے، حرام قرار دے دیا، اور اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اللہ نے نازل نہ فرمائی، اور یہ بھی حرام قرار دے دیا کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم نہیں جانتے۔ فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک اجل مقرر ہے، پس جب ان کی اجل آ جائے گی ان کے پاس تو نہ وہ پیچھے ہٹے گی ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، سو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی سو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا اس سے، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا، پھر فرمایا میرے رب نے انصاف کا حکم فرمایا اور اس نے فواحش سے بچنے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے فحش چیزوں کو حرام قرار دیا، تمام فحش باتیں، فحش کام، خواہ ظاہری طور پر ہو خواہ پوشیدہ، ننگے ہو کر طواف کرنا، لوگوں کے سامنے سطر کھول کر جانا، عورتوں کو بے حیائی کا حکم دینا، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اللہ نے منع فرمایا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، اللہ نے شرک سے بھی کیا ہے منع فرمایا۔ بنی آدم کو خطاب کیا رسولوں کا اتباع کرو، بنی آدم سے خطاب ہے کہ اے بنی آدم اپنے رسولوں کا اتباع کرو، ان کا بھی جن کے قصے ہم نے تمہاری طرف بیان کیے اور ان کا بھی جن کے قصے بیان نہ کیے، اپنی اصلاح کرو تو نہ تم پر خوف ہوگا نہ تم غمزدہ ہوگے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا لکھا ہوا حصہ مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے لکھے ہمارے رسول آتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے آتے ہیں ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ جواب میں وہ کہیں گے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اس وقت یہ لوگ ہمارے بارے میں اقرار کر لیں گے ہم کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا دوزخ میں ان جماعتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنات میں سے اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر گئے، جب ایک جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں خوب زیادہ بڑھتا چڑھتا دوزخ کا عذاب دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا سب کا ہی دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو، اور جو پہلے لوگ تھے وہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، سو چکھ لو عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا ان سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ پھر فرمایا جو ان کا رزق مقدر ہے، جو ان کی عمر مقرر ہے، وہ اس دنیا میں ان کو مل جائے گی، ہاں موت کے وقت اور موت کے بعد ان کا بہت برا حال ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ موت کے فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے لگیں گے تو ان سے سوال کریں گے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت ان کا کوئی اور جواب نہیں ہوگا یہی کہ وہ آج ہم سے غائب ہو گئے، وہ ہم سے گم ہو گئے۔ اس وقت یہ شرمندہ ہوں گے، اس وقت کا شرمندہ ہونا کسی کے لیے باعث نجات نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر وہ بہتان لگائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے اے اللہ ہمارے پہلے والوں کو دگنا عذاب دے، تو اللہ فرمائے گا آج ہر کوئی دگنے عذاب میں ہے، لیکن کیا ہے اس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے، بس چکھو جو تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو میری آیتوں کو جھٹلانے اور تکبر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، جیسا کہ ایک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اوڑھنے کا سامان ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جب یہ ظالم لوگ کافر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگی، آگ کا لباس ہوگا، آگ کا فرش ہوگا، آگ کی چادر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہ لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان کو آواز دی جائے گی یہ جنت ہے جو تمہیں دی گئی ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ ماں قبل میں جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کافروں اور ان پر دیے گئے عذاب کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نیک لوگوں اور ان کے انجام کا جو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات فرمائیں گے جنت میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اس وقت ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ خوش و خرم جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس وقت جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے شکر ہے اس اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم جنت میں داخل ہو گئے، اپنے انبیاء کو بھیجا حق کے ساتھ۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ جنت ہے تم اس کے وارث بن گئے اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے حق پایا، سو کیا تم نے بھی اسے حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ اہل جنت دوستوں کو آواز دیں گے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے یوں پکاریں گے ہمارے رب نے ہم سے ایمان اور اعمال صالحہ پر جو عنایات اور مہربانیاں اور بخشش کا وعدہ کیا دنیا میں ہم نے بغیر دیکھے ان سب کی تصدیق کی۔ آج ہم یہاں پر ان سب وعدوں کے مطابق انعامات ہم نے پا لیے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب تم کہو کہ کفر پر جو تمہارے رب نے تم کو اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے وعیدیں سنائی تھیں کیا وہ وعیدیں سچی نکلی؟ اللہ نے جو کفر کی سزا دینا تھی کیا وہ سچ نکلی؟ اس پر وہ لوگ کہیں گے نعم، جی ہاں، ہم نے ان سب باتوں کو صحیح پایا۔ واقعی کتابوں اور رسولوں کے واسطے سے جو اللہ نے عذاب کی خبریں دی تھیں وہ سب بالکل ٹھیک تھی۔ یہ وہ لوگ اس کا اقرار کر لیں گے ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ سب سچ تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اعلان کرنے والا فرشتوں کے ذریعے ایک اعلان کروائیں گے کہ آج کے دن لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، شرک کیا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، کجی اختیار کی، تو آج یہ لوگ جہنم کے عذاب میں ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنَّا تَسْتَكْبِرُونَ
الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر ایک ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور امید کر رہے ہوں گے، اور جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمائیے۔ اور اعراف والے بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت، نہ تمہارا تکبر کرنا۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہو۔ اہل جنت اور اہل دوزخ دو جماعتیں ہوں گی، اور ہر جماعت اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے گی جب ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ یہ پردہ ایک دیوار کی صورت میں ہوگا جس کو وبینہما حجاب سے تعبیر کیا۔ اس پردے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس کا ذکر اوپر گزرا ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار۔ اور ان قریب ہی دوسری آیت میں دوشیوں کا جنتیوں سے خطاب کرنا اور ان سے پانی طلب کرنے کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھروکے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو وہ دیکھ لیں گے اور بات کر سکیں گے۔ یہ پردہ ایسا ہوگا جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں جائے گا، البتہ آپس میں ایک دوسرے سے آواز سے بات کر سکیں گے۔ آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، جہاں ٹیلی فون کا دور ہے اور ہم ایک جگہ سے بیٹھے دوسری جگہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت اور دوزخ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی آپس میں گفتگو کروائیں گے۔ اہل جنت کے چہرے سفید روشن ہوں گے اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں۔ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو جب اعراف والے جنت والوں کو ان کی نشانیوں سے ان کے چہرے پہ رونق جو ہوگی اس سے جب وہ پہچان لیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما دے، یہ بڑے سلامتی والے لوگ ہیں۔ اور جب دوزخ کی طرف دیکھیں گے اور دوزخ میں جانے والوں کے چہرے اور ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر تاریکی چھائی ہوئی ہوں گی، تو اللہ سے پناہ مانگیں گے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو آوازیں دیں گے ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو یا ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ وہ جواب کہیں گے بلا شبہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا، سو آج ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسا وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور البتہ تحقیق جئناہم ہم نے انہیں ایسی کتاب دی جسے علم کے مطابق کھول کر بیان کر دیا جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اس انتظار میں ہے کہ ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے۔ جس دن ان کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے جو اس کو پہلے بھول گئے تھے ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے، سو کیا ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کرے یا ہم واپس لوٹا دیے جائیں، سو ہم اس عمل کے علاوہ دوسرے عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالا اور جو کچھ افترا کیا کرتے تھے وہ سب بیکار چلی جائیں گے۔ اہل جنت اور اہل اعراف جو دوزخیوں سے خطاب کریں گے گزشتہ آیات میں ان کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اہل دوزخ کو خطاب کر کے ذکر اور اہل جنت سے اپنے عذاب کی تخفیف کے سوال کریں گے اور ان سے اپنے لیے کچھ مانگیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے اوپر کچھ پانی ہی بہا دو یا اپنی جنت کی نعمتوں میں سے کوئی جنت کی نعمت ہی ہمیں پہنچا دو، تو اس وقت جنت والے کہیں گے یہ تمام نعمتیں اللہ نے کافروں پر آج کے دن حرام کر دی ہیں۔ کافروں نے اپنے دین کو لہو و لعب کھیل تماشا بنا دیا تھا، اس کو قبول نہیں کرتے تھے اور الٹا اس کا مذاق بناتے تھے۔ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اس لیے عمل کرتے تھے اور اسی کے لیے سب کچھ کرتے تھے اور آخرت کے لیے فکر مند نہ ہوتے تھے اور آخرت کو بالکل
بالکل ہی بھلا کے بیٹھ گئے تھے، تو آج کے دن اللہ ان لوگوں کو بھلا دے گا جیسا وہ اس دن اللہ کو بھلا بیٹھے تھے۔ ان کے لیے کوئی خلاصی کی کوئی راہ نجات نہ ہوگی، یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، رات اسے طلب کر لیتی ہے جلدی ہی، اور پیدا فرمایا چاند کو اور سورج کو اور ستاروں کو، اس حال میں کہ اس کے حکم سے وہ مسخر ہیں۔ خبردار، پیدا فرمانا اور حکم دینا اللہ ہی کے لیے خاص ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے جو بندوں کے سامنے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کی تخلیق اور تسخیر کا تذکرہ ہے۔ یہ چیزیں توحید کی نشانیاں ہیں۔ اول تو یہ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں بھی ساری کائنات کو پیدا فرمانے پر قادر تھا، پھر آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں کیوں پیدا فرمایا؟ ہمیں اس کی حکمت معلوم ہونا ضروری ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا اپنی مخلوق کو تعلیم دینے کے لیے دفعتاً پیدا فرمانے کے بجائے 6 دن میں پیدا فرمایا، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ جب قادر مطلق نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا فرمائے، حالانکہ وہ آنے واحد میں پیدا فرما سکتا تھا، تو مخلوق کے لیے بھی اپنے کام میں ضروراً تدریج اور ترتیب کی ضرورت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے، بلا شبہ اللہ ان کو ناپسند فرماتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت حاکمیت بیان فرمانے کے بعد حکم فرمایا کہ اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی سے اپنی حاجتوں سے سوال کرو، ساتھ ہی دعا کا ادب بھی بتا دیا، اور یہ کہ یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کرو، دعا میں اپنے عاجزی اختیار کرو اور دل سے مانگو، چپکے سے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا ضرور سنے گا، اللہ ضرور قبول فرمائے گا تمہاری دعا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمہارا رب تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تمہاری سواری والی اونٹنی کی گردن تم سے قریب ہوتی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ بندوں سے اس قدر قریب ہے تو دعا میں چیخنے پکارنے کی ضرورت نہیں، ایستگی سے دل سے مانگو۔ پھر ارشاد ہوا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو، دعا میں بھی بہت زیادہ کیا ہے مبالغہ آرائی کرنا، اشعار کی صورت میں دعا مانگنا، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہر چیز کو کیا ہے اپنی لمٹ میں رہ کے کرو، حد سے تجاوز کسی کام میں بھی نہ کرو، چاہے وہ اللہ سے مانگنا ہی کیوں نہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم زمین میں نہ پھیل پڑو فساد کرتے ہوئے، کسی بھی قسم کا زمین میں فساد نہ کرو، نہ اس کی کھیتیوں کو تباہ کرو، نہ کیا ہے لوگوں کے درمیان فتنے پھوٹ ڈالو، ہر طرح کے فساد سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو مردہ زمین کے لیے روانہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھلوں سے، اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، جو زمین خراب ہے اس کا سبزہ نہیں نکلتا مگر ناقص۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کی طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی بارش اور اس کے فوائد کا تذکرہ ہے۔ اول تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، جو زمین بے آب و گیا ہوتی ہے اور سبزی کے اعتبار سے مردہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی سے بھرے بادل ان کے اوپر برساتا ہے اور ان پر سبزہ اگاتا ہے۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس سے اچھا سبزہ اگتا ہے۔ یہ ایک انسانوں کی بھی مثال بیان کی کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ایمان کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید رنگ لگا دیتے ہیں، اور جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ایمان کی بارش ہوتی ہے تو ان کے اوپر انہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور ناقص ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی قوم نے انکار کیا۔ ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا بے شک ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، نبی کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے جواب دیا اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس نصیحت کی باتیں آ گئیں تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے نجات دے دی، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پر اللہ تعالیٰ عاد کی قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بہت بڑے قد آور اور ڈیل ڈول والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں اپنی قوت پر اور قوت بازو طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم پر تو عذاب آ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پٹک پٹک کے مارا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور پھر قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الہ، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ بِسَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم آپ کو بیوقوف خیال کرتے ہیں اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو جھوٹوں میں سے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالت اپنے رب کی اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ایمانت دار ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں تعجب ہے یہ کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور یاد کرو جب تم کو بنایا خلیفہ قوم نوح کے بعد اور زیادہ دی تم کو تمہاری ڈیل ڈول میں پھیلاؤ میں، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں جس کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس تو لے آ ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَذَابٌ أَوْ غَضَبٌ، اور کہا کہ تحقیق واقع ہوگا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان کے بارے میں جن کے نام رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے؟ نہیں نازل کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، بس انتظار کرو تم بھی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور پھر ہم نے ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، نہیں تھے وہ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی کیا ہے عذاب میں مبتلا کر دیا۔
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تھی، وہ ہوا اتنی شدید تھی کہ اس ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے مارا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنت به كافرون فآكروا الناقة وآتوا عن أمر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ انہوں نے خود معجزہ طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے لیے اونٹنی نکلے اور وہ گھابن ہو، کیا ہے، نکلتے ہی بچہ جان لے۔ اللہ نے ان کا فرمائشی معجزہ ان کو دے دیا، تمہارے لیے نشانی ہے، پس اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور نہ تم اس کو چھوؤ برائی کے ساتھ، پس وہ پکڑ لے گا تم کو تب دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب بنایا تم کو خلیفہ قوم عاد کے بعد، اور تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، اور تم بناتے اس کے نرم حصوں میں محل، اور تم تراشتے اس کے پہاڑوں میں گھر، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور نہ تم پھیلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، کس کے لیے تم ایمان لائے ان میں سے؟ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ وہ کہنے لگے بے شک ہم جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس کے ایمان سے کافر ہیں۔ فآکروا الناقۃ، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کہا اے صالح لے آ ہم پر جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو بھیجے ہوئے میں سے ہے۔ بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، بس پھر گئے ان سے اور کہا اے قوم البتہ تحقیق میں نے تم کو پہنچا دیا اپنے رب کی رسالت، اور میں نے نصیحت کی تمہارے لیے، لیکن نہیں تم پسند کرتے خیر خائی کو، نصیحت کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا بھئی ہمیں اونٹنی دیں اور وہ بچہ جان دے، اور ان کا فرمائشی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے بھی دیا۔ تو جب ان کا فرمائشی معجزہ ان کو مل گیا تو وہ اونٹنی ایسی تھی، وہ جس جگہ سے گزرتی تھی سارا کچھ چر جاتی تھی، پانی پیتی تھی تو سارا پانی پی لیا کرتی تھی، تو وہ اس اونٹنی سے بہت پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا۔ بہرحال ان کی قوم کے ایک آدمی نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو قوم عاد پر عذاب آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے ایسے ہی جھونپڑے بھونپڑے بنا رکھے تھے، بڑے بڑے بے شک لوگ تھے، تو اللہ نے ہواؤں سے ان کو ادھر ادھر پٹک کے مار دیا اور وہ مر گئے۔ ہم نے تو صحیح مضبوط گھر بنا رکھے ہیں پہاڑوں میں تراش تراش کر، ہم پر تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہوا کو یوں کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے اوپر کیا ہے چیخ تھی ایک، وہ اپنے ہی گھروں کے اندر بند ہو گئے کہ ہمیں عذاب زلزلہ کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، لیکن ایک چیز تھی، چیز کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کیا ہے وہ ادھر ہی اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے بھی نہیں کیا، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگی ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ رہ جانے والی تھی وہ رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر ایک بڑی بارش برسا دی، سو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکرداری اور تھوڑا سا اس سوال و جواب کا ذکر ہے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کے درمیان ہوا، جو ان پر عذاب آیا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائے اور جن برے کاموں میں مبتلا ہوئے، ایسا برا کام کسی اور امت نے یا کسی اور قوم نے نہ کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بے حیائی کی وجہ سے ان کے اوپر کہتے ہیں 7 طرح کا عذاب آیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب نازل فرماتے ہیں۔
تو ان پر بھی 7 طرح کا عذاب آیا، ان کی بستی اوپر والی نیچے، نیچے والی اوپر کر دی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، غرض ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ فَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ فَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، سو ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور مت بیٹھو جاؤ ہر راستے میں تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اور یاد رکھو کہ جب کہ تمہارے تھوڑے سے تھے سو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس حکم پر ایمان لائی جس سے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہ لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب حاکموں سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جو امتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرتی ہیں اور ضد پر کمر باندھ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت بھی ایسی تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جب لیتے تھے تو پورا پورا ناپ کر لیتے تھے، لیکن جب دیتے تھے تو تول میں کمی کر کے دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور دوسرے لوگوں کے راستے میں بیٹھے تھے ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو شعیب کی باتیں نہ ماننا ورنہ تم مارے جاؤ گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں عادتیں بری ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے، لیکن ان کی قوم بھی نہ مانی اور انہوں نے جواب دیا کہ بھئی تم لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔